حافظ آباد میں نصابی سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ غیر نصابی سرگرمیوں کو پروان چڑھانے کے لیے مقامی ہال میں ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ طالب علموں کی نصابی سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ غیر نصابی سرگرمیوں کو پروان چڑھانے کے لیے مقامی ہال میں ایک تقریب منعقد ہوئی، جس کے مہمان خصوصی صدر ڈسٹرکٹ پریس کلب میاں محمد صدیق بٹی، ایڈوکیٹ ڈی ایس پی ٹریفک سہیل احمد تھے۔ تقریب میں طلبہ و طالبات نے بڑے جوش و خروش سے حصہ لیا اور تقریب میں آنے والے معزز مہمانوں کو بھرپور انداز میں خوش آمدید کہا۔ تعلیمی سال مکمل ہونے پر طالب علموں نے مختلف اسٹیج ڈرامے، خاکے، ملی نغمے پیش کیے، جنہیں حاضرین نے بہت سراہا۔ ہمارا آج کا پروگرام بہت اچھا رہا ہے اور ہم نے بہت انجوائے کیا ہے اسے۔ تقریب میں پوزیشن ہولڈر طلبہ و طالبات میں انعامات بھی تقسیم کیے گئے۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے مقررین کا کہنا تھا کہ تعلیم حاصل کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے، بالخصوص خواتین کو تعلیمی میدان میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے۔ نصابی سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ غیر نصابی سرگرمیاں جہاں طالب علموں کو لطف اندوز کرتی ہیں، وہیں پڑھائی کی تھکن دور کرنے میں بھی اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ کیمرہ مین سہیل عمران چاولہ کے ساتھ کیسر ندیم ساکی، دنیا نیوز، حافظ آباد۔ اور اب نظر ڈالتے ہیں صوبہ پنجاب کی چیدہ خبروں پر۔ وفاقی وزیر پانی اور بجلی کے بھائی اور پاکستان پیپلز پارٹی راولپنڈی کے سرپرست اعلیٰ راجہ جاوید اشرف نے کہا ہے کہ پیپلز پارٹی کی جانب سے گجر خان کے جس گھر میں اسپیشل افراد ہوں گے ان کے گھروں پر ویل چیئرز فراہم کی جائیں گی۔ وفاقی وزیر پانی اور بجلی راجہ پرویز اشرف کے بھائی اور پاکستان پیپلز پارٹی ضلع راولپنڈی کے سرپرست اعلیٰ راجہ جاوید اشرف نے معذور افراد میں ویل چیئر تقسیم کرنے کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پیپلز پارٹی عوامی جماعت ہے اور عوام کے مسائل کے حل کے لیے کوشاں ہے۔ یہ تقریب سنگڑ ہاؤس میں ہوئی، جہاں پاکستان بیت المال کی طرف سے دی گئی ویل چیئرز گوجر خان کے معذور افراد میں تقسیم کی گئیں۔ ان کا کہنا تھا کہ محترمہ بے نظیر بھٹو کے خواب کی تعبیر کے لیے کارکن دن رات سرگرم عمل ہیں۔ اس موقع پر شوکت علی عباسی اور پاکستان بیت المال کے چیئرمین زمرد خان نے بھی خطاب کیا۔ زمرد خان نے گوجر خان میں ایک سویٹ ہوم تعمیر کرنے کا اعلان کیا اور کہا ہے کہ گوجر خان کے مستحق مریض جو کہ کینسر، دل کی بیماریوں میں مبتلا ہیں، ان کا 6 لاکھ تک خرچہ پاکستان بیت المال ادا کرے گی۔ شوہر سے ناراضگی پر اپنے 3 بچوں کے ہمراہ لیا میں گزشتہ 1 سال سے مقیم 30 سالہ نسرین بی بی اپنے خالو کے ہمراہ فیملی کورٹ لیا میں پیشی کی تکمیل کے بعد واپس گھر جا رہی تھی کہ اس کے خامد محمد ارشد نے فائرنگ کر دی۔ گولی لگنے سے 55 سالہ لیاقت علی موقع پر ہی جاں بحق ہو گیا۔ 30 سالہ نسرین نے بتایا کہ وہ شوہر سے ناراضگی پر 1 سال سے اپنے 3 بچوں کے ہمراہ لیا کے محلہ ابراہیم آباد میں مقیم ہے اور اس نے لیا فیملی کورٹ میں خامد سے خلا کے لیے دعویٰ دائر کر رکھا ہے۔ وہ اپنے خالو کے ہمراہ فیملی کورٹ لیا میں پیشی کے بعد واپس گھر جا رہی تھی کہ گھر سے کچھ فاصلے پر طاق میں کھڑے موٹر سائیکل سوار نسرین کے خامد محمد ارشد نے اپنے بھائی محمد اشرف اور ساتھی ناصر کی مدد سے ان پر حملہ کر دیا۔ مزاحمت پر نسرین کے خامد محمد ارشد نے اپنے خالو سسر لیاقت علی پر فائرنگ کر دی، جس سے 55 سالہ لیاقت علی موقع پر ہی جاں بحق ہو گیا۔ رجانہ میں تیز رفتار کار گنے کی ٹرالی کے نیچے جا گھسی، بچہ جاں بحق ہو گیا، 3 خواتین سمیت 5 افراد شدید زخمی ہوئے۔ رجانہ کے قریب تیز رفتار اے سی کوچ بے قابو ہو کر درخت سے ٹکرا گئی، جس کے نتیجے میں 15 مسافر زخمی ہو گئے۔ حادثہ پیر محل روڈ پر 288 موڑ کے قریب پیش آیا، جہاں فیصل آباد سے ملتان جانے والی اے سی کوچ کا ڈرائیور تیز رفتاری میں بس پر قابو نہ رکھ سکا اور وہ موڑ کاٹتے ہوئے درخت سے جا ٹکرائی۔ حادثے کے نتیجے میں 15 افراد زخمی ہو گئے، جن میں سے 3 شدید زخمیوں محمد عامر، عمیر اور غلام یاسین رجانہ کے ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے، جبکہ دیگر 12 زخمیوں کو موقع پر ہی طبی امداد کے بعد فارغ کر دیا گیا۔ حادثے کے فوراً بعد امدادی ٹیمیں جائے وقوع پر پہنچ گئیں۔ ملک دشمن عناصر کے خلاف باجوڑ ایجنسی کے درہ میں سرچ آپریشن کے دوران انتہا پسندوں کے ساتھ جھڑپ میں شہید ہونے والے نوجوان جعفر حسین کو صفدر آباد کے نواحی گاؤں گوبند گڑھ میں پورے فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کر دیا گیا۔ فوج کا دستہ جب شہید کی میت لے کر گاؤں پہنچا تو لوگوں نے پاکستان زندہ باد کے نعرے لگانا شروع کر دیے۔ شہید کے والدین کے اصرار پر تابوت کو کھول کر سرعام منہ دکھایا گیا اور پھر اسے سپرد خاک کر دیا گیا۔ قبر پر فوج کے جوانوں نے اسلامی دی اور پھولوں کی چادر چڑھائی۔ شہید جعفر حسین 3 بھائیوں 4 بہنوں میں سب سے بڑا تھا۔ وہ 2 سال اور 2 ماہ ملک کی سرحدوں کی حفاظت کر کے جام شہادت نوش کر گیا۔ صبح
صبح پنجاب سے موصول ہونے والی رپورٹس اور خبریں آپ نے ملاحظہ کی. آپ کو لیے چلتے ہیں گلگت بلتستان سے موصول ہونے والی رپورٹس کی جانب. 4 جنوری کو ہنزا کے خوبصورت گاؤں میں تباہی آئی. ایسی تباہی جس کے نتیجے میں نہ صرف 91 افراد ملبے تلے دب کر جاں بحق ہوئے بلکہ کئی زخمی بھی ہوئے. عطاباد کا پہاڑ اپنے دامن میں بسے رہائشی علاقے عطاباد بالا کو لے کر سرک گیا اور لینڈ سلائیڈنگ کا ملبہ سامنے کے گنج پہاڑ سے ٹکرانے کے بعد سرٹ گاؤں پر آ گرا اور کروڑوں ٹن کے پہاڑ کے ملبے نے سرٹ گاؤں کو اجاڑ کر دریائے ہنزا میں ڈال دیا. آئے اس کی تفصیلات جانتے ہیں. 4 جنوری 2010 کو ہنزا میں عطاباد کے مقام پر لینڈ سلائیڈنگ ہوئی جس کے نتیجے میں 20 افراد ہلاک اور 9 زخمی ہوئے. صورتحال پر قابو پانے کے لیے پاک فوج کے اہلکار پانی کے اخراج کے لیے مسلسل کوشاں رہے لیکن موسم گرما میں پانی کے اخراج اور آمد کی وجہ سے دشواری کا سامنا رہا. موسم سرما میں پانی کی آمد کم ہونے کے باعث کام تیزی سے نمٹایا جا رہا. عطاباد میں سپل وے پر درجہ حرارت -12 ہے. تاہم پاک فوج کے انجینئرز اور جوانوں نے موسم کی پرواہ نہ کرتے ہوئے سپل وے کو چوڑا کر کے بہادری اور پیشہ ورانہ مہارت کی ایک نئی مثال رقم کی ہے. موسم سرما میں پانی کا اخراج صرف 900 کیوسک تھا جبکہ جھیل سے اس وقت فی سیکنڈ 25,000 کیوسک پانی خارج ہو رہا ہے جس کی وجہ سے 1 گھنٹے میں جھیل میں پانی کی سطح 10 فٹ کم ہو گئی ہے. فرنٹ ورک سے کرنل عارف کا کہنا ہے کہ مئی تک جھیل کی سطح کو مزید کم کر دیا جائے گا. اس بند کو ہم نے اس حد تک اڑایا ہے کہ پانی کا لیول جو بہت بڑا ہوا تھا وہ انشاءاللہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ چند ہی گھنٹوں میں ڈاؤن ہو جائے گا اور لوگوں کے جو پیچھے ڈوبے ہوئے گھر ہیں گاؤں ہیں وہ انشاءاللہ ان کے گھر باہر نکل آئیں گے اور لوگ وہ خوشی سے اپنے اپنے گھروں میں رہیں گے. جھیل میں پانی کی سطح کم ہونے کے بعد ششکٹ پل بحال ہو جائے گا اور گلمت کے متاثرین اپنے گھروں کو لوٹ سکیں گے. پاک فوج نے سپل وے کو دھماکے سے اڑانے کے بعد 22 کلومیٹر جھیل کم ہو کر اب 15 کلومیٹر ہوگی. اس سے ششکٹ جو RCC انڈر کنسٹرکشن پل تھا وہ بحال ہوگا تو شارع قراقم کی بحالی بھی جلد از جلد ممکن ہوگی. کیمرہ مین احمد برچہ کے ساتھ اسد اللہ غازی، دنیا نیوز، عطاباد جھیل. آج کا پروگرام آپ نے ملاحظہ کیا. آج جہاں 2 معذور بہنوں کی داستان نے یقیناً حالات سے جلد گھبرا جانے والوں کے حوصلوں کو بلند کیا ہوگا وہیں سیلاب سے متاثرہ بچوں میں تعلیم کے حصول کی لگن کو بھی جگایا ہوگا. امن و امان کی خراب صورتحال پر اگرچہ عوام تشویش میں مبتلا ہیں لیکن مری میں اغوا برائے تاوان کی واردات میں ملوث ملزمان کی گرفتاری نے امید کی کرن جگاتی ہے اور ملک کے دوسرے علاقوں کی پولیس کے لیے ایک مثال قائم کر دی ہے کہ اگر کوشش کی جائے تو جرائم پر قابو پایا جا سکتا ہے. میری دھرتی میری دنیا کی ٹیم عوامی مسائل کو اجاگر کرنے کے لیے کوشاں ہے لیکن مسائل کی درست نشاندہی کے لیے آپ کا تعاون ضروری ہے. اپنی تجاویز اور آراء کے لیے ہمارا ای میل ایڈریس نوٹ کر لیں mdmd@duniatv.tv. پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. پھر حاضر ہوں گے عوامی مسائل کا جائزہ لیتی خبروں اور تاریخ میں جھانکتی رپورٹس کے ساتھ. اپنی میزبان امینہ خان اور میری دھرتی میری دنیا کی ٹیم کو اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.